مسلم سمودائے کے لوگ 25 سے ادھک الگ الگ دیشوں میں رہتے ہیں۔ یہ مکھیہ روپ سے افغانستان، پاکستان، انڈیا، افریقہ، مڈل ایسٹ، یورپ، اتر امریکہ اور آسٹریلیا میں رہتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا میں اسماعیلی مسلم سمودائے کے لوگوں کی جن سنکھیا 1.5 کروڑ کے قریب ہے۔ اسماعیلی مسلم سمودائے کے لوگ مسلمانوں کے انیہ فرقوں سے بالکل الگ ہیں۔ اسماعیلی مسلمانوں کو الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ انہیں کھوجا مسلم، آغا خانی مسلم اور نجاری مسلم بھی کہتے ہیں۔ اسماعیلی مسلمان دنیا کے طاقتور لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ ناظرین، اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ فرقہ وجود میں کیسے آیا اور کس طرح سے یہ دوسرے مسلمانوں سے بالکل الگ ہیں، اور ان کے پاس ایسا کیا ہے کہ آج ان کو دنیا کے طاقتور لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ فرقہ کیسے وجود میں آیا، اس پر ہم ویڈیو کے انت میں بات کریں گے۔ پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ آخر اس فرقہ کے مٹھی بھر اسماعیلی مسلمانوں نے ایسا کیا کیا ہے کہ ان کو دنیا کے طاقتور لوگوں میں شمار کیا جانے لگا ہے۔ معزز دوستو، اسماعیلی مسلم کی اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے باقاعدہ ان کی اپنے ایک اندرونی سرکار ہے۔ ایک سسٹمیٹک سرکار کی طرح ان کے اندر منترالیہ ہوتے ہیں، اور پھر منترالیوں کے انترگت چھوٹے چھوٹے وبھاگ یعنی کہ ڈپارٹمنٹس بھی ہوتے ہیں۔ سبھی وبھاگ اپنے اپنے علاقوں میں گرامین استر تک چاق و چوبند ہو کر کام کرتے ہیں۔ ان کے یہاں امام کے اس اصول کو اسٹرکٹلی فالو کیا جاتا ہے جس میں ان کے موجودہ امام نے کہا ہے کہ ہمیں مذہبی اور دنیاوی دونوں استر پر مضبوط ہونا ہے۔ ہماری ہمیشہ یہی کوشش رہنا چاہیے کہ ہمارا سماج دنیا کے دوسرے سمودایوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے۔ اسماعیلی مسلمانوں کے امام شاہ کریم آغا خان نے اس بات پر خاص زور دیا ہے کہ ان کے سمودائے کے لوگ انگریزی بولنا سیکھیں، خوب پڑھائی کریں اور بزنس میں ہمیشہ آگے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماڈرنائزیشن کو بھی اپنائیں۔ اسماعیلی مسلمانوں کے موجودہ امام کا کہنا ہے کہ مذہبی نیموں کا سختی سے پالن کرتے ہوئے ماڈرن ویلیوز کو بھی ضرور اپنانا ہے۔ آدھونک شکشا کو ہر قیمت پر حاصل کرنا ہے۔ سمے کے انوسار جیون شیلی یعنی کہ لیونگ اسٹائل اور نیم اور قانون میں بدلاؤ بھی کرنا ہے۔ راجنیتی اور ووادت بیانوں سے بالکل دور رہنا ہے۔ صرف اپنے مذہب، پڑھائی اور بزنس پر فوکس کرنا ہے۔ یہ سبھی آغا خانی اسماعیلی مسلمان سمودائے کی پہچان ہے۔ اس سے کوئی بھی ویکتی پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ دوستو، اندرونی طور پر اسماعیلی مسلمانوں کے آدھونک وکاس کے لیے ان کے الگ الگ وبھاگ ہوتے ہیں، جیسے کہ ہاؤسنگ، کلچر، ہیلتھ، ایجوکیشن، یوتھ اینڈ اسپورٹ۔ اسے چلانے کے لیے باقاعدہ کاؤنسلنگ ہوتی ہے، اور اس بات کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ ہر اسماعیلی مسلمانی کے پاس اپنا گھر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے وہ کوپریٹیوز بناتے ہیں جس کے تحت وہ سبھی کو گھر دیتے ہیں۔ بزنس کے لیے بھی ان کے یہاں پر ایک وبھاگ ہے جسے اکنامک پروگریس بورڈ کہتے ہیں۔ سبھی اسماعیلی اس میں رجسٹرڈ ہوتے ہیں، جس میں سبھی کو بتایا جاتا ہے کہ آنے والے 20 سالوں میں کون سا بزنس پھلے گا پھولے گا، کس بزنس میں پیسے لگائیں اور کہاں نہ لگائیں، کس بزنس کو کرنے کے لیے کون سی پڑھائی کریں، کون سی ٹریننگ کہاں سے لیں۔ کوئی بھی بزنس شروع کرنے اور اسے کامیابی کی بلندی تک پہنچانے کے لیے بھرپور مدد کی جاتی ہے، اور ٹائم ٹو ٹائم کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے لیے سیمینارز منعقد ہوتی رہتی ہیں۔ دوستو، دھیان سے سنتے رہنا، اسماعیلی مسلمانوں نے اپنے سسٹم کو کتنا مستحکم اور کتنا مضبوط بنا کے رکھا ہوا ہے۔ ان کے بچے جب 5 سال کے ہو جاتے ہیں تو انہیں مذہبی شکشا دلانے کے لیے جماعت خانوں میں بھیجنا ضروری ہوتا ہے۔ آسان بھاشا میں آپ یوں سمجھیے کہ جس طرح سے عبادت کے لیے دوسرے سبھی مسلمانوں کے یہاں مسجدیں ہوتی ہیں، تو بالکل اسی طرح سے اسماعیلی مسلمان جس جگہ عبادت کرتے ہیں اس کو جماعت خانہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ اپنے بچوں کو انہی جماعت خانوں میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ اسماعیلی مسلمانوں کے سبھی طور طریقوں کو سیکھ لیں۔ اس کے لیے نرسری، کے جی، پہلی کلاس، دوسری کلاس اور تیسری کلاس اور اس طرح سے 7ویں کلاس تک ان کے یہاں پر پڑھائی کی جاتی ہے۔ اسماعیلیوں کو یہاں فضول خرچی کی سخت مناہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی نکاح لازمی طور پر جماعت خانوں میں ہی ہوتے ہیں۔ نکاح کے بعد کوئی بھی بڑا فنکشن نہیں رکھا جاتا ہے۔ امیر ہو یا غریب ہو، نکاح کے بعد سبھی کو ایک ایک چاکلیٹ دی جاتی ہے، اور کسی بھی طرح کا کوئی بھی پارٹی یا کوئی بھی فنکشن نہیں کیا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلم کبھی اپنے ووادوں کو لے کر عدالت میں نہیں جاتے ہیں۔
قانونی مسائل کو سولو کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اپنا خود کا ایک وبھاگ بنا ہوا ہے، وہ اپنے وواد اسی وبھاگ میں سلجھاتے ہیں۔ ان کے یہاں طلاق یا لین دین کے تمام مسئلے سلجھانے کے لیے اسی وبھاگ میں جاتے ہیں۔ پوری دنیا میں اسماعیلی مسلمان آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹ ورک فاؤنڈیشن کے ذریعے بہت سارے سوشل ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، بستیاں بساتے ہیں، ڈیم بناتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں، وکاس کے کاریہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایتہاسک عمارتوں کی مرمت بھی کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے اسماعیلی مسلمانوں کے کچھ اصول جن کی وجہ سے ان کا ایک طاقتور گروہ شمار کیا جاتا ہے۔ دوستو، اب بات کر لی جائے کہ اسماعیلی مسلمان دوسرے مسلمانوں سے کیسے الگ ہوتے ہیں۔ ناظرین، اسماعیلی مسلمان رمضان کے روزوں کو نہیں مانتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ سال کے 365 دن خدا کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ خدا کے لیے صرف ایک ہی مہینہ کیوں، روزہ آپ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ اس فرقے میں کسی سے ملنے پر آداب السلام علیکم نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ یہ لوگ السلام علیکم کی جگہ یا علی مدد کہتے ہیں، اور جواب میں وعلیکم السلام کی جگہ مولا علی مدد کہا جاتا ہے۔ اسماعیلی مسلمانوں کے یہاں عبادت کرنے کے لیے مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ان کے یہاں پر جماعت خانے ہوتے ہیں۔ ان جماعت خانوں میں اسماعیلی مسلمانوں کے سوا کسی کو جانے کے لیے اجازت نہیں ہوتی ہے۔ یہی نہیں، جماعت خانوں میں مہیلائیں اور پروش ایک ساتھ ہی بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں۔ اسماعیلیوں کے یہاں نماز نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہ لوگ 5 وقت کی نماز کی جگہ 3 وقت کی دعا کرتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام۔ صبح 5 بجے اور شام کو 7 بجے دعا کرتے ہیں، اور شام کو 2 دعائیں ایک ساتھ ہوتی ہیں، جس میں ایک دعا دوپہر والی شامل ہوتی ہے، یعنی کہ دوپہر اور شام کی دونوں دعائیں یہ لوگ ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ دوپہر کا وقت کام دھندے پر لگنے کا ہوتا ہے، اسی ٹائم پر میٹنگ ہوتی ہے، کالج اور اسکول کا وقت ہوتا ہے، کسی کا بھی دنیاوی کوئی کام نہ رکے، وہ ترقی کر سکیں، اسی لیے دوپہر کی جگہ شام کو ہی ایک ہی وقت میں 2 دعائیں کی جاتی ہیں۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی ہدایت ہوتی ہے، اسی لیے وہ ایسا کرتے ہیں کہ 2 دعائیں شام کو ایک ساتھ ہی کرتے ہیں۔ اگر بات نماز کی جائے تو نماز گھر، باہر، پارک، پہاڑ، جنگل، بس، ٹرین، الغرض جہاں پاک صاف جگہ مل جائے وہاں پر ادا کی جا سکتی ہے، لیکن اسماعیلیوں کی دعا صرف اور صرف جماعت خانے میں ہی کی جا سکتی ہے، کہیں اور پر نہیں کی جا سکتی۔ اسماعیلی مسلم ایک ایسا سمودائے ہے کہ جن کے یہاں پر امام کا کہا ہی آخری ہے، قرآن کی تفسیر کو یہ امام کے ذریعے ہی مانتے ہیں۔ امام کا سندیش ان کے لیے اللہ کا سندیش ہوتا ہے۔ اسماعیلیوں کے یہاں نہ تو کوئی حج کرتا ہے اور نہ ہی یہ جمعہ کو مانتے ہیں۔ ان کے یہاں برقع اور جالی دار ٹوپی بھی نہیں پہنی جاتی ہے۔ دوستو، اب بات کر لیتے ہیں اس فرقہ کے وجود میں آنے کی۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مسلمان بڑے استر پر تو 2 ہی فرقوں میں بٹا ہوا ہے، ایک ہے سنی اور دوسرا ہے شیعہ۔ شیعہ حضرات دلیل کے طور پر ایک حدیث کو بیان کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ اور مدینہ کے بیچ قدیر کے میدان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنا اترادھیکاری یعنی کہ جانشین ہونے کا اعلان کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ میں تمہیں قرآن اور اپنا وارث دے رہا ہوں۔ اس کے بعد سے ہی مسلمانوں میں 2 فرقے بن گئے، ایک سنی، دوسرا شیعہ۔ سنیوں کے مطابق پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلیفہ ہوئے ہیں، لیکن شیعہ خلیفہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ امام کو مانتے ہیں۔ یہیں سے امامت کا دور شروع ہوا، اور وہ سب سے پہلا امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مانتے ہیں۔ شیعوں کے مطابق حضرت علی سمیت شیعوں میں اب تک کل 12 امام ہوئے ہیں۔ پھر شیعوں میں بھی 2 بڑے فرقے ہوئے ہیں، ایک ہے اثنا عشری اور دوسرا ہے اسماعیلی مسلم، جن کو آغا خانی خواجہ مسلم بھی کہا جاتا ہے۔ 5 امام تک اسماعیلی مسلم اور اثنا عشری مسلم ایک ہی تھے۔ 6 امام جعفر صادق کے بعد دونوں میں وواد شروع ہو گیا۔ یہ وواد امام جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل بن جعفر اور دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم کے امامت کو لے کر ہوا تھا۔ جن لوگوں نے اسماعیل بن جعفر یعنی کہ جعفر کے بڑے بیٹے کو اپنا امام مانا وہ اسماعیلی مسلم کہلائے، اور جنہوں نے چھوٹے بیٹے موسیٰ کاظم کو امام مانا وہ اثنا عشری کہلائے۔ اثنا عشری فرقہ ہی 12 اماموں کو مانتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سنی سمودائے نے ابو بکر کو اپنا نیتا مانا، اس کے بعد عمر، عمر کے بعد عثمان، اور عثمان کے بعد چوتھے نمبر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے روپ میں سویکار کیا۔ سنیوں کے مطابق یہ چاروں کے چاروں خلیفہ کہلائے، مگر شیعہ سمودائے کے لوگوں نے مذکورہ حدیث کے بنا پر، یعنی کہ اوپر جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے آدھار پر خلیفہ نہیں امام کو مانا ہے۔ ان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کے رہبر علی بنے ہیں۔ شیعوں کا وشواس ہے کہ پہلے امام حضرت علی ہی تھے، یہیں سے انہوں نے امامت کی شروعات کی ہے۔ تو دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔